بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ اسلام کورس کے باب عقائد میں آخرت پر ایمان کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم یہ لیکچر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ عقیدہ آخرت کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد تیسرا جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ آخرت پر عقیدہ اور آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لازماً ہم سب کی حاضری ہونی ہے، اور جزا و سزا کا جو اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ ضرور بالضرور آخرت کے موقع پر نافذ ہونا ہے۔ آخرت کے حوالے سے اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں یا بستے رہے ہیں، ان کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایک تو یہ رائے آپ کے سامنے آئے گی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کی گئی تھی، کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ دنیاوی زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اگر یہ نظریہ مان لیا جائے اور اس نظریے کو قائم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ یقین کرتا ہے کہ انسان کی یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، تو انسان ہوس کا پجاری ہے، اپنی خواہشات کا اسیر ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اب اس نے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو آسودہ کرنے کے لیے جو کچھ وہ چاہے گا وہ کرتا رہے گا، چاہے کسی دوسرے کی آزادی ہی کیوں سلب نہ ہو، کسی دوسرے کے مال پر ہی کیوں اپنا ہاتھ نہ صاف کرنا پڑے۔ تو ایک تو یہ نظریہ پایا جاتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور دوسرا جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جزا و سزا کا جو اصول ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول آخرت کے موقع پر مکمل طور پر ظاہر ہو کر رہے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو کہا کرتے تھے کہ اگر اس دنیا کے اندر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو وہ اس انسان کا حق ہے، اللہ کا اس سے کیا لینا دینا۔ تو یہ بھی ایک آپ یوں سمجھیے گا کہ ایک غلط نظریہ قائم تھا، اور عقیدہ آخرت کی جو اصل روح ہے، جزا و سزا کا جو اصول، اس اصول کا گویا کہ انکار کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایک اور نظریے کا مطالعہ کریں، ہندوستان کے مذاہب میں یعنی کہ ہندو مت کے اندر آخرت کے حوالے سے براہ راست تو کوئی تعبیر نہیں ملتی، لیکن ان کے ہاں یہ نظریہ ضرور موجود ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مر جانے کے بعد اس کے اچھے اور برے جو اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے انسان ایک دوسرے جنم کے اندر دوبارہ پیدا ہوتا ہے، اور دوبارہ پیدا ہو جانے کے بعد اگر اس نے پہلے جنم میں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو دوسرے جنم میں اس کو ایک آسودہ زندگی میسر آتی ہے، اور اگر اس نے برے اعمال کیے ہوں گے تو دوسرے جنم کے اندر وہ ایک انتہائی مشکل زندگی بسر کرتا ہے۔ بہرحال اگر اس کو دیکھا جائے، ہندو مت کے اس مذہب کو دیکھا جائے، اگرچہ صراحتاً وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اس بات کا ضرور ایک تصور ان کے ہاں موجود ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد یہیں انسان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اس کا ریکارڈ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ریکارڈ بھی قائم رہتا ہے، اور اسی انسان پر اس کے ریکارڈ کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اور ایک دوسری زندگی میں وہ سب کے سب ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تیسرا نظریہ پایا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے چوتھا نظریہ اگر آپ یہود کا دیکھیں تو یہود کے ہاں حیات بعد الممات کا تصور ایسا ہی موجود ہے جیسا کہ مسلمانوں کے ہاں موجود ہے، لیکن یہودیوں کے ہاں ایک غلط تصور ان کے اپنے ذات کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے بہت ہی پسندیدہ لوگ ہیں، لہٰذا ان کے لیے آخرت میں کسی بھی قسم کا کوئی جہنم نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے آخرت میں اللہ کی طرف سے جنت ہی واجب کر دی گئی ہے اور جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہود کا یہ نظریہ اگر مان لیا جائے، اور اس دنیا کے ایک لمحے کے لیے آپ تصور کر لیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی یہودی ہیں یہ سارے کے سارے انسان اگر یہودی قرار دے دیے جائیں
اور وہ اس نظریے پر قائم ہو جائیں کہ ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے، تو پھر دنیا کے اندر وہ جو چاہے کرتے پھریں اور اس کو مذہب کا لبادہ پہنا کر اس کو پیش کیا کریں، تو اس سے یہ کہ دنیا کے اندر انصاف قائم نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم عیسائیت کا مطالعہ کریں تو عیسائیت کے ہاں بھی آخرت کا نظریہ پایا جاتا ہے، لیکن آخرت کے نظریے کا جو فائدہ ہے اس فائدے پر پانی پھر جاتا ہے جب ان کے عقیدے کفارہ کو سامنے رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ کفارہ یہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر اپنی جتنے بھی دین کے پیروکار ہیں ان سب کی طرف سے ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، لہٰذا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں، یعنی کہ جو دین عیسویت کے پیروکار ہیں، وہ لوگ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور ان کے ہاں پھر ایک اور اعتراف جرم کا عقیدہ پایا جاتا ہے جس کو یہ کنفیشن کہتے ہیں۔ اعتراف جرم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مذہبی رہنما کے سامنے جا کر تنہائی میں وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور فادر ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں، تو اس کے بعد وہ یوں سمجھتے ہیں گویا کہ وہ مکمل طور پر پاک و صاف ہو چکے ہیں۔ تو یہ آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کی جو روح ہے اس روح کے یہ منافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اسلام کا نظریہ آخرت دیکھیں تو اسلام کا نظریہ آخرت جو ہے وہ ان تمام جتنے بھی نظریات ہیں ان تمام نظریات کی نفی کرتے ہوئے اس کا جو اصل اصول ہے اور اصل جو روح ہے، یعنی کہ جزا و سزا کا اصول، اس اصول کو صحیح طور پر نافذ کرتا ہوا یہ نظریہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ویسے بھی اگر اپنے ارد گرد ہم دنیا میں مشاہدہ کریں تو ہر وہ چیز جو کہ ہمارے مشاہدے میں آتی ہے، کبھی وہ چیز اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے تو کبھی وہ چیز ملیا میٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ جانور ہوتے ہیں اور کبھی وہ جانور مر چکے ہوتے ہیں۔ جہاں پانی موجیں مار رہا ہوتا ہے وہاں پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک نالی بھی نہیں رہتی۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جن پر حادثات رونما ہوتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر انسان دوبارہ اگر اپنی ذات پر غور کرے تو اپنی ذات پر غور کرنے سے وہ اس نتیجے پر لازماً پہنچتا ہے کہ انسان دیگر مخلوقات کی نسبت تھوڑا سا افضل ہے، دیگر مخلوقات کی نسبت اس کا مرتبہ تھوڑا سا بلند ہے، اور دیگر مخلوقات اس کے لیے بدرجہ خادم کے ہیں اور انسان بدرجہ مخدوم کے ہے۔ لہٰذا انسان کی زندگی اور دیگر مخلوقات کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق، یہ انسان کی عقل خود اس بات کا دعویٰ کرتی ہے۔ اور پھر جب مزید غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جینے کا مقصد کچھ اور ہے اور مخلوقات کے جینے کا مقصد کچھ اور ہے۔ مخلوقات کے جینے کا مقصد انسان کی خدمت کرنا ہے، اور مخلوقات جب یہ خدمات سر انجام دے دیتی ہیں تو وہ اپنے مرنے کے بعد مکمل طور پر فنا ہو جاتی ہیں۔ لیکن انسان کی زندگی کا مقصد دیگر مخلوقات کی خدمت نہیں، بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، اور جو مقصد ہے اس کو مذاہب یوں بیان کرتے ہیں، خصوصاً دین اسلام بیان کرتا ہے کہ اسلام کے جینے کا مقصد، کہ مسلمان کے جینے کا مقصد، انسان کے جینے کا مقصد وہ عبادت ہے، اور عبادت کو جب یہ صحیح طور پر سر انجام دیتا ہے تو گویا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی میں اس انسان نے اپنے اس عبادت کا باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر پانا ہے۔ اور اگر وہ اس مشن میں ناکام ہو جاتا ہے اور اس دنیا کے اندر ظلم و ستم سے وہ کام لیتا ہے، اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، کسی اور کا حق کھا جاتا ہے، تو یہ تصور اس انسان کو پہلے تو اس چیز کے ارتکاب سے منع کرتا ہے، اور اگر انسان پھر بھی اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو آخرت میں سزا کا جو اصول ہے اس اصول کا سامنا اس کو ضرور کرنا پڑے گا۔ یہ اب تک کی جو بات ہوئی، یہ جو ہم نے لیکچر دیا اب تک، اس لیکچر سے کم از کم یہ بات، یعنی کہ اس سوال کا جواب آپ تمام حضرات کو مل جاتا ہے کہ دیگر مذاہب کے اندر اور دیگر تہذیبوں کے اندر عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے، اور اسلام میں عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے، اور عقیدہ آخرت کی روح کیا ہے، اور انسان کا جو عقیدہ آخرت ہے وہ اپنی اس روح کے مطابق کس حد تک انسان کو اس دنیا میں ٹھیک زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر یوم قیامت اور عقیدہ آخرت پر قرآنی دلائل پر مشتمل
صاحب کتاب نے یہاں پر کچھ آیات پیش کی ہیں اور اس کے اندر دو چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ چیز کہ انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا گیا، یعنی کہ جیسا کہ ہم نے ابھی آخری بات یہ کی تھی کہ انسان کے جینے کا مقصد اور دیگر مخلوقات کے جینے کے مقصد کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ تو انسان کو سب سے پہلے تو یہ تصور دیا گیا کہ انسان کی زندگی بیکار اور بے مقصد نہیں ہے، اور اس کے لیے مختلف آیات پیش کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ مومنون کی یہ آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ ایک سوال کیا گیا، گویا کہ انسان کو یہ بتلا دیا گیا کہ تم بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جب ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے تو تم سے ضرور سوال و جواب ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت سورہ قیامہ ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ تو یہاں پر بھی سوالیہ طور پر انسان کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان بیکار نہیں پیدا کیا گیا۔ ایک تو اس چیز پر زور دیا گیا کہ انسان بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا، اور دوسرا اس چیز پر زور دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی عادل ہیں، اللہ کی صفت عدل بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے اس صفت عدل کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اگر اچھے اعمال کرے تو اچھے اعمال کی جزا بھی وہ پائے، اور اگر وہ برے اعمال کرے تو برے اعمال کا صلہ بھی اسے ملے، اور اس دنیا میں اگر کسی دوسرے انسان کو وہ ستائے تو اللہ تبارک و تعالی کی صفت عدل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کو ضرور اس ظلم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو انصاف مہیا کیا جائے۔ تو آگے پھر جو آیتیں پیش کی گئی ہیں ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا ہم اہل ایمان اور اچھے کام کرنے والوں کو مفسدین کی طرح کر دیں یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح بنا دیں، یعنی کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہ ہو۔ یہ سورہ صاد کی آیت ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، گویا کہ یہ بتایا گیا کہ ایمان والے اور نیکوکار جو ہیں یہ اور مفسدین ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ہماری عدالت میں۔ اسی طریقے سے متقین اور فجار ان کا بھی ہماری عدالت میں بڑا ان کے درمیان فرق ہے، ان کو ہم ایک جیسا ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آگے پھر جو عنوان ہے، یعنی کہ یہ اب تک یہ لیکچر کا جو دوسرا حصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، وہ حصہ جو ہے اس سوال کے جواب پر مشتمل ہے کہ یوم قیامت اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے قرآن شریف کے کیا دلائل ہیں، قرآن شریف کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آخرت کی طرف شوق دلانے کے لیے اسلام کے اندر کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے ایک تو اس سے پہلے تمہیدی طور پر یہ گفتگو سماعت فرمائیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر رہتا ہے اور دنیا میں وقتی مصلحتوں اور دنیا میں وقتی جو کہ آسائشیں ہیں اور جو کہ مفادات ہیں ان کی طرف انسان بہت زیادہ حریص ہوا کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہر قسم کی آسائشیں اس کا مقدر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے حوالے سے جب اس کو شوق اور رغبت دلائی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی اس شخص کی طبیعت جو ہے وہ دنیا کی آسائشوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں اضافی طور پر نعمت کے طور پر متعارف کروائی ہیں۔ اس کے اندر ایک کفارہ عمل ہے، یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو اچھا عمل جو ہے اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان کے جو برے اعمال ہیں وہ بھی اگر موجود رہیں اور اچھے اعمال بھی موجود رہیں، لیکن دنیا کے اندر نفس اور خواہشات کی وجہ سے وہ برے اعمال کی طرف زیادہ رغبت کرتا رہے، تو انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ضرور ناکام ہو کر ہی رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آخرت کی طرف شوق دلانے کے لیے اور یہاں پر انسان کو مزید حوصلہ دلانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم نیکیاں کرتے رہو گے تو اس کی وجہ سے تمہاری سیئات اور تمہارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ مٹتے رہیں گے۔
اسی طریقے سے اگر ایک انسان سچی توبہ کرتا ہے تو سچی توبہ کرنے سے اس کے گناہوں کا سارا ریکارڈ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کی طرف شوق اور رغبت دلانے کے لیے اسلامی شریعت کے اندر مصائب کے ذریعے گناہوں کی تلافی کرنے کا ایک سلسلہ بھی موجود ہے، کہ جب ایک انسان پر مصائب آتے ہیں، انسان پر مشکلات آتی ہیں، انسان پر بیماریاں آتی ہیں، تو ان بیماریوں کی وجہ سے بھی بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اب تک یہ جو تیسرا حصہ ہم نے بیان کیا، تو اس تیسرے حصے میں آپ اس سوال کا جواب دے سکیں گے کہ آخرت کی طرف شوق اور رغبت دلانے کے لیے اسلام کے اندر کیا کیا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے سلسلے قائم فرمائے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے پر عقیدہ آخرت کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ تو معاشرے پر آخرت کے اثرات کا مرتب ہونا پچھلے جو ہم نے لیکچر دیے اس سے بھی سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ایک انسان کی سوچ کا دائرہ کار مستقبل کے حوالے سے اس کے آخرت کو بھی اپنے اندر سما لیتا ہے، اور انسان دنیا کی زندگی اور مشکلات پر مایوس نہیں ہوتا، اور دنیا کی آسائشوں پر ہمیشہ وہ شخص جو ہے دنیا کی زندگی پر مکمل طور پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ یہاں پر اگر اس پر آسائشیں اور اللہ کی نعمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں تب بھی وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، اور اگر مصائب اور مشکلات آتی ہیں تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور وہ صبر و شکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اب آگے سزا کے ساتھ ساتھ جزا کا تصور بھی اسلام کے اندر دیا گیا ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر اگر آپ کوئی غلط کام نہیں کرتے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ سزا نہیں ملتی، اور اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ آپ کو سزا ضرور دی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کے اندر بھی ایسا ہی ہے؟ کیا اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی رویہ ہوگا کہ انسان اگر کوئی غلط کام نہ کرے تو انسان کو کچھ نہ ملے، اور اگر انسان غلط کام کرے تو اس کی سزا ضرور ملے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اللہ کے ہاں اس کی ضرور وہ سزا پائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف جزا کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ نیکی کا بدلہ صرف ایک ہی نیکی کی صورت میں دیا جائے، بلکہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو انہیں 700 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آخرت کے حوالے سے 3 چیزوں کا تذکرہ ہم عموماً سنتے ہیں، دوزخ، جنت اور اعراف کا۔ تو دوزخ کیا چیز ہے، جنت کیا ہے اور اعراف کیا ہے، اس آخری عنوان کے تحت ہم ان 3 چیزوں پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ دوزخ کا ذکر قرآن مجید کے اندر جا بجا ہوا ہے، اور دوزخ کے لیے جہنم کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ جہنم دراصل انتہائی گہرے گھڑے کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر گناہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا دی جاتی ہے۔ بسا اوقات ان تمام گھڑوں پر جہنم کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن قرآن شریف کے اندر مختلف منازل کے لیے مختلف نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے رکھے ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جنت کے بعد پھر جہنم کے داروغے کے پاس لے کر آئے، اور داروغے یعنی کہ جہنم کا جو داروغہ تھا مالک نام سے، تو اس داروغے سے کہا کہ جس قید خانے پر آپ کو مقرر کیا گیا ہے وہ قید خانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مالک جو کہ داروغہ تھا جہنم کا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے 7 طبقات یعنی کہ جہنم کے 7 مقامات دکھائے۔ تو ان مقامات میں سے جو سب سے آخری جو طبقہ تھا، یعنی کہ آخری جو منزل تھی، آپ منزل بھی کہہ سکتے ہیں، اس منزل کا نام ہاویہ ہے۔ ہاویہ کے اندر فرعون، حامان، قارون اور ایسے لوگوں کے لیے یہ مقام رکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر فرعون بنے بیٹھے تھے اور اپنی خدائیت کا اعلان کرتے پھرتے تھے، اور اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ اپنے آپ کو شریک قرار دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے بعد چھٹا طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جس کو قرآن شریف کے اندر جحیم کہا گیا ہے۔ ہاویہ کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے، جحیم کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ 5واں طبقہ آپ نے دیکھا جس کا نام سقر ہے، وما ادراک ما سقر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 5ویں طبقے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا طبقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جس کا نظارہ کرایا گیا وہ لظا ہے۔
کلا انہا لظیٰ، قرآن شریف کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ تیسرا طبقہ کا نام حطمہ ہے، وما ادراک ما الحطمہ۔ اسی طریقے سے پہلا طبقہ جس کا نام جہنم ہے، تو یہ جہنم جو ہے در حقیقت پہلے طبقے کا نام ہے دوزخ کے، لیکن بسا اوقات ان تمام طبقات پر بھی جہنم کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ ان تمام طبقات کا ذکر قرآن شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے جنت ہے، جنت جو ہے وہ مقام ہے جس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور فرما بردار لوگوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چین، راحتیں اور نعمتیں ہیں، اور جو لوگ وہاں جائیں گے ان لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ڈر ہوگا، اور اللہ کے برگزیدہ بندے سارے کے سارے اس جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو جنت کا تصور اہل اسلام کے ہاں بالکل واضح ہے، اور قرآن شریف کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک اعراف کا تعلق ہے، تو اعراف کے بارے میں احادیث نبویہ اور قرآن شریف کی آیات کے مطالعے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس مقام کا نام اعراف ہے، اور اعراف میں زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا جہنم کی طرف جانے کا اور جنت کی طرف جانے کا دونوں طرف کا پلڑا برابر ہوگا، یعنی کہ جن کے نیک اعمال اور جن کے برے اعمال بالکل برابر سرابر ہوں گے، تو ان لوگوں کا معاملہ اب تک پینڈنگ ہوگا، تو ان لوگوں کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ اس اعراف کا ذکر قرآن شریف کے اندر سورہ اعراف کے اندر موجود ہے، اور وہاں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جو اصحاب الاعراف ہیں وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اعراف کے حوالے سے ایک نظریہ یہ بھی موجود ہے جس کے حوالے سے جو ہے قرآن حدیث سے جو ہے یہ بات سامنے آتی ہے، اور کچھ علماء کرام نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اعراف جو ہے جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند مقام کا نام ہے۔ یہ بالکل اس کتاب کے آخر میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اصحاب اعراف کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ امت کے قائدین، علماء اور ائمہ ہوں گے جو کہ مقام اعراف پر ہوں گے، اور ان دونوں مقامات سے کسی بلند تر مقام پر ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور لسان العرب کے مطابق، لسان العرب یہ کتاب کا نام ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو قول نقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اعراف والے سرداران جنت ہوں گے، یعنی کہ وہ اوپر بیٹھ کر وہ نظارہ کر پا رہے ہوں گے کہ ان کے وہ لوگ کہ جن کی طرف یہ گئے تھے اور جنہیں یہ دعوت دیتے رہے، جو کہ قائدین ہوں گے، جو کہ داعی ہوں گے، وہ اس چیز کا نظارہ کریں گے کہ ان کو جن کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، مبعوث کرنے کا مطلب ایک تو انبیاء کو مبعوث کیا گیا ہے، اور دوسرا مبعوث کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خود جاتا ہے کسی کے پاس اور وہاں جا کر انہیں دعوت دیتا ہے، تو جس طرف وہ گیا ہو تو اس کے مخاطبین میں کون سے لوگ جنت میں گئے ہیں اور کون سے لوگ جہنم میں گئے ہیں، تو یہ ایک نظریہ موجود ہے۔ بہرحال اعراف جو ہے اس بارے میں تمام لوگ متفق ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تو یہ جو لیکچر تھا، یہ لیکچر یونٹ نمبر 6 پر مشتمل تھا، تو اس لیکچر کو آپ لوگوں نے سماعت کیا۔ اب جو اس کا کوسچن پیپر ہے اس کو اس لیکچر کی روشنی میں اور اس کتاب کے مطالعے کی روشنی میں آپ حل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔